بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر حضرت حمزہ رضی اللہ کا جنازہ 70 بار کیوں پڑھایا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ نے زخم لگنے کے بعد اپنے قاتل کو دیکھ لیا اور اس کی طرف تیزی سے بڑھنے لگے، لیکن ہمت نہ رہی۔ آپ گرنے کے بعد دوبارہ اٹھے اور اپنے جسم سے نیزہ نکالنے کی کوشش کی، پر اسے نکال نہ سکے، اور پھر دوبارہ قاتل کی طرف بڑھے، لیکن تھوڑی ہی دور جا کر گر پڑے اور روح مبارک جسم سے نکل گئی۔ یہ 17 سوال 3 ہجری کا دن تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر دل چچا حضرت حمزہ رضی اللہ شہید ہوئے۔ ان کے شہید ہوتے ہی کافروں نے جنگ احد میں تازیانے بجانا شروع کر دیے۔ ہندہ بنت عتبہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی، وہ حضرت حمزہ کے جسم کے پاس آئی اور پھر جسم کی بے حرمتی کر کے اسے کاٹنے لگی۔ آپ کے ناک و کان کاٹ کر ہندا نے اپنے گلے میں ہار بنا کر ڈال لیا اور آپ کا سینہ پھاڑ کر جگر و کلیجہ باہر نکال لیا۔ جگر کو ہندا نے چبانا شروع کیا اور خوشی سے جھومتے ہوئے یہ اشعار پڑھنے لگی: اے مسلمانوں، ہم نے تم سے بدر کے دن کا بدلہ لے لیا، اور ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کے شعلے تو بھڑکتے ہی ہیں۔ مجھے اپنے باپ عتبہ کے قتل پر اور اپنے بھائی ولید اور چچا شیبہ اور بیٹے بکر کی جدائی پر صبر نہیں آتا تھا، لیکن آج میرا دل خوش ہو گیا ہے اور میں نے اپنی مانی ہوئی نظر پوری کر لی۔ اے حمزہ کو قتل کرنے والے وحشی، تو نے میرے سینے کا غم دور کر دیا اور میرے دکھ پر مرہم لگا دیا۔ جنگ ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کے چچا شہید ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے تشریف لائے تو دیکھا کہ چچا کی لاش کے ٹکڑے میدان میں بکھرے پڑے ہیں۔ یہ دیکھ آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ غموں کے آنسوؤں کی ایسی جھڑی لگی کہ تمام صحابہ بھی رونے لگے۔ آپ نے اپنے چچا کے ٹکڑے اکٹھے کرنے کا حکم دیا اور پھر شہید چچا کے جسم مبارک کی طرف چہرہ کر کے فرمایا کہ اے چچا، اللہ کی رحمت آپ کے اوپر ہمیشہ برستی رہے۔ آپ رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے تھے اور ہر اچھے کام میں جلدی کرتے تھے۔ اگر مجھے آپ کی بہن صفیہ کا اتنا غم نہ ہوتا تو میں آپ کے جسم کے ٹکڑے یوں ہی میدان میں چھوڑ دیتا تاکہ انہیں پرندے کھا جائیں اور قیامت کے دن آپ انہی کے پیٹ سے اٹھائے جاؤ۔ دوستو، اندازہ کیجئے کہ کیسا بڑا غم ہوگا کہ جو رحمت اور شفقت کی مثال ہے، جو قسم کھاتے ہیں کہ کافروں کے 70 آدمیوں کی لاشوں کا بالکل ایسا ہی حال کریں گے جیسا کہ انہوں نے میرے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ کی لاش کا کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارادے پر اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی اور کہا کہ اے میرے نبی، اگر آپ سزا دو تو ویسی ہی سزا دو جیسی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی، اور اگر تم صبر کر سکو تو بے شک صبر کرنے والوں کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ارادہ بدل دیا اور پھر قسم کا کفارہ ادا کیا۔ یہی نہیں بلکہ آپ نے اپنے صحابہ اکرام کو بھی سختی سے منع کیا کہ کبھی بھی کسی کی لاش کے ٹکڑے نہ کیے جائیں، یہاں تک کہ کسی کتے کی لاش کے ٹکڑے بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت ہی زیادہ غمگین تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہمت اور حوصلہ بڑھایا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ابھی جبرائیل علیہ السلام نے آ کر خوشخبری سنائی ہے کہ میرے چچا حضرت حمزہ کو 7ویں آسمان پر جنت الفردوس میں اللہ اور اس کے رسول کا شعر لکھ دیا گیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ نے جب جنگ کی خبر سنی تو وہ مدینہ کے جنگ احد کے مقام کی طرف روانہ ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ کے بیٹے حضرت زبیر کو کہ میری پھوپھی صفیہ کو جنگ کے میدان سے دور ہی رکھو اور ان کو مدینہ واپس لے جاؤ، کیونکہ اگر وہ اپنے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ کی لاش کو دیکھیں گی تو وہ یہ دکھ برداشت نہ کر پائیں گی۔ جب ان کے بیٹے نے اپنی اماں سے جا کر یہ سب کچھ کہا تو حضرت صفیہ نے جواب دیا کہ اے زبیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ میں بھائی کے شہید ہونے کی خبر سن چکی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ اللہ کے یہاں یہ قربانی بہت ہی مقبول ہے۔ میں جاہلیت کے طور طریقوں کو خوب جانتی ہوں۔ میں مشرکین کی طرح نوحہ نہیں کروں گی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ احد کے میدان میں آنے کی اجازت دے دی۔ جب انہوں نے اپنے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ کے جسم کے ٹکڑے دیکھے تو آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا بہہ نکلا، لیکن بار بار حضرت صفیہ رضی اللہ کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون ہی نکلتا جا رہا تھا۔
اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے دعا کی کہ اے اللہ، یہ قربانی تیری راہ پر دی گئی ہے، تو ہی اس کو قبول فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کو حکم دیا کہ اے پھوپھی جان، آپ مدینہ میں ہی واپس چلی جائیں، تو حضرت صفیہ رضی اللہ مدینہ واپس آ گئی۔ اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ کے جسم کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے کفن پہنا کر جنازے کے لیے رکھ دیا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ نے اپنے بیٹے زبیر رضی اللہ کو مدینے احد سے جاتے ہوئے 2 چادریں دی اور فرمایا کہ اپنے ماموں حضرت حمزہ کے جسم کو اس میں ڈھانپ دینا۔ حضرت زبیر رضی اللہ نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی شہید ہو گئے ہیں اور ان کے جسم پر لباس نہ تھا، تو انہوں نے ایک چادر سے اپنے ماموں کو کفن دیا اور دوسری چادر سے ان صحابی کو کفن دیا۔ جب جنازہ پڑھایا گیا تو اس کے متعلق بھی 2 طرح کی روایت ہے۔ پہلی روایت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے چچا کا جنازہ پڑھایا اور اس کے بعد ایک ایک کر کے تمام صحابہ اکرام کے جسم مبارک سامنے رکھ کر جنازے پڑھائے گئے، لیکن حضرت حمزہ کا جسم مبارک ہر جنازے کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی رہا۔ اب کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ کو ملا کر کل 70 صحابی شہید ہوئے، اسی لیے حضرت حمزہ رضی اللہ پر 70 بار نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ دوسری روایت ابن معاذہ کی حدیث نمبر 1502 میں ہے کہ جنگ احد کے روز شہیدوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ نے 10 شہداء پر جنازہ پڑھانا شروع کیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ کا جسم وہیں رکھا رہا، اس کو نہ اٹھایا جاتا اور باقی شہداء اٹھا لیے جاتے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ کی میت پر 70 بار جنازہ پڑھایا گیا۔ اس سے پہلے اور بعد میں کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جگہ کسی بھی شخص کا 2 بار بھی جنازہ نہ پڑھوایا۔ دوستو، ان سبھی شہیدوں کو ایک ساتھ قبروں میں دفن کر دیا گیا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ کو ان کے بھانجے عبداللہ بن جہش کے ساتھ ایک الگ قبر میں ہی دفن کیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی چھوٹی سی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ، چینل کو سبسکرائب کرنا۔ ویڈیو پورا دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔